خاندان کی پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پرائیویسی کے حق کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، اور شاید اس سے بھی پہلے پرائیویسی کا حق تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ خاندان میں جو پرائیویسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پرائیویسی کا اہتمام کرنے کے لیے سادہ اگزامپلز دینا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر شوہر، بیوی اور بچے ہیں۔ اب 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، جہاں تمہارے چھوٹے بچے بھی تم سے اجازت لیے بغیر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کا حق اولاد کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ بچوں کے بارے میں تو کچھ سوچتا ہی نہیں کہ انہوں نے بھی پوچھ بتا کے آنا ہے یا ملازموں نے پوچھ بتا کے آنا ہے کہ یہ تو ہر وقت آنے جانے والے لوگ ہیں، تو ہر وقت وہ آئیں جائیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جب یعنی یہ خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ میں نے ایک پہلی اگزامپل دی ہے جی اس حق کے حوالے سے۔ اور پھر آپ یہ جیسے بڑے لوگ ہیں تو انہیں تو ظاہر پوچھ کے جانا ہے۔ پرائیویسی اس رشتے کی بھی ہے، پرائیویسی ہر فرد کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، دوسری بات یہ کرنا چاہتی ہوں، خاندان کے اندر رہتے ہوئے ہر کسی کو اپنے اپنے امور سر انجام دینے ہیں، اور پھر یہ کہ جیسے بچے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یعنی اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ پھر بچوں کے آپس کے معاملات ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، تو ان میں بھی پرائیویسی کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے۔ میں اتنی تکلیف میں آتی ہوں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہمارے وہ بچے جنہوں نے یعنی بدیسی فکر کو پڑھا اور پھر اسے اپنانے کی کوشش کی۔ آپ نے بڑی اچھی ٹرمینالوجی استعمال کی، بدیسی۔ جی، تو انہوں نے اس فکر کو اپنایا، اسے دیکھا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ ہماری ایک بڑی معروف یونیورسٹی ہے جس میں سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ عورت کے جو نجی معاملات ہیں، خاص پرائیویسی والے معاملات، ان کو دیواروں پہ ٹانگ دیا گیا، اور بچوں میں ایک پوری کیمپین چلائی گئی تمام سکولز، کالجز، ہر جگہ پہ، کہ بچے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ایسی لے کے آنی ہے تو آپ براؤن انویلپ میں لے کے آئیں گے اور آپ اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اوپن نہیں کیا، اور عورت تو ہے ہی پوشیدہ رہنے کی چیز، اور اس کے بہت سارے معاملات۔ اور میں اسی ریفرنس سے آگے جانا چاہوں گی کہ جس وقت بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں پھر بڑی ہوتی ہیں، اب ماں کے لیے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو بھانجا ہے یا اس کا بھتیجا ہے، اس کے تو سگے محرم رشتے ہیں، لیکن بیٹی کے لیے وہ رشتے جو ہیں وہ یعنی ان میں ایک حجاب ہے، اس میں ایک ڈسٹنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو کنسٹرکشن میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کسی کی کوئی پرائیویسی ہے، اور اب اگر آپ دیکھیں تو گھروں کے طرز تعمیر میں، اور پھر یہ کہ اس کے انٹیریئر میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر چیز سی تھرو ہو، ہر چیز ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے، کچھ بھی ایسا نہ ہو جو چھپا ہوا ہو، اور فطری مناظر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی زندگی بھی جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ میں ان لوگوں کی بات بھی کرنا چاہتی ہوں جو رشتوں میں پرائیویسی کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر جیسے ہسبینڈ وائف کے جو معاملات ہیں، ان معاملات میں جب میں نہیں کہتی، میں ایک ماں ہوں اور میرے اپنے رشتے ہیں، لیکن اگر میں ماں ہونے کے ناطے یہ چاہوں کہ بہو بیٹے کے معاملات میں ہر وقت انٹرفیئر کروں، تو اس کا مطلب ہے میں ان کی پرائیویسی کو ہٹ کروں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اختلافات پیدا ہوں گے، ان کے بھی اختلافات پیدا ہوں گے، آپس کے بھی اختلافات پیدا ہوں گے۔ اور یہ تو سم ٹائم یہ تو رشتے وہ ہیں نا جو آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے، پھر بھی آپ ایک دوسرے کی زندگی میں اتنی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس تخلیق کے حق کا احترام ہی نہیں کیا گیا۔ اگر آپ آج میں کبھی سوچتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو اپنے گھر میں بھی امپاورمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر بھی اس کو آزادی نہیں ہے، اس کی پرائیویسی نہیں ہے، اس کی پرائیویسی کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔